بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا. 19वें पारे का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 19वें पारे के शुरू में इस बात का जिक्र फरमाया है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं और अपने नफ्स पर तकब्बुर करते हैं, ऐसे लोग मुजरिम साबित होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कि जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, लौला उनज़िला अलैना अल-मलाइकतु औ नरा रब्बना, तो वो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं हमारे ऊपर कोई फरिश्ता नाजिल हुआ, या ये कि हम खुद ही अपने रब को देख लेते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो अपने नफ्स पर तकब्बुर करते हैं। व अतौ उतुवन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी करते हैं। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल-मुजरिमीन, ये फरिश्तों को देखने की बात करते हैं कि जब ये देखेंगे फरिश्ते को तो उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। वयक़ूलूना हिज्रन महजूरा, और ये लोग कहेंगे कि हमें दूर कर दो इनसे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई एतराज़ात किए जाते थे। उन्हीं एतराज़ात में से ये एतराज़ भी होता कि हम फरिश्ते को खुद देख लेते, हमारे ऊपर क्यों नहीं फरिश्ता नाज़िल होता है, या ये कि मोहम्मद के ऊपर फरिश्ते आता और तस्दीक करता कि यही आखिरी नबी है। इस तरह की बातें करते थे, या ये कि हम खुद रब्बुल आलमीन को देख लेते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोग जिन फरिश्ते को देखने की बात करते हैं, जिस दिन देखेंगे यानी क़यामत के दिन, तो इनके लिए खुशखबरी वाला दिन नहीं होगा। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, यानी कि जो लोग काफिर हैं वो तरह तरह के एतराज़ात करते हैं और एतराज़ात नहीं होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज़ बयान की, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी, और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। लिहाजा इससे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उलमाए उम्मत ने इस बात को लिखा है कि कुरान मजीद का जो हक़ है हमारे ऊपर, उन हुकूक को ज़रूर अदा करनी चाहिए, वगरना हमारे खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शिकायत करने वाले बन जाएंगे। तो कुरान मजीद का हक़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए। दूसरी चीज़ ये कि कुरान मजीद को समझा जाए, यानी तर्जुमे के साथ, तशरीहात के साथ। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह एक शायद के दर्स हो गया था कि कुरान मजीद के हवाले से, और यूट्यूब में मौजूद है। तीसरी चीज़ ये कि कुरान मजीद को पढ़ने और समझने के साथ साथ उसके ऊपर अमल किया जाए। ये हक़ है कुरान मजीद का हमारे ऊपर, और अगर इन हुकूक को अदा करते हैं तो ऐसी सूरत में क़यामत के दिन हमारे खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। कुरान मजीद का एक हक़ ये भी है कि कुरान मजीद की तबलीग की जाए,
یعنی جب ہم نے سیکھ لیا تو اس صورت میں دوسروں تک پہنچایا جائے قرآن مجید کے پیغامات کو، جو کہ اللہ رب العالمین کا خالص پیغام ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے ہم پر ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے، عباد الرحمن کا معنی ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ اس حوالے سے کئی صفات بیان کی ہیں، لہذا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ کے بندے ہیں یا یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے بندے ہیں، تو یہاں ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چلنے میں گھمنڈ اور تکبر کی روش نہیں ہوتی ہے۔ یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہی بات لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اے میرے بیٹے ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کے چلنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو رحمان کے بندے کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ایسی صورت میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو ایسی صورت میں وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جاہلوں سے جو ہے جہالت نہیں کرتے اور نہ ہی ان سے بحث و مباحثے میں لگتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں اور یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو اسی صورت میں سلام کہہ کر کیا گزر جاتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی دوسری صفت ہے۔ عباد الرحمن کی تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ اپنے راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام میں، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے اور قیام میں وہ اپنے راتوں کو بتاتے ہیں۔ پوری رات تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے ضرور نکالتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدے اور قیام کرے، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ سنن وغیرہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت تم نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، صحیح سلامت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس میں 4 عمل بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو بندے اللہ کے مخلص بندے ہیں کہ جو اپنے راتوں میں کچھ حصہ نکالتے ہیں سجدے اور قیام کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ اور کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، یقیناً اس کا عذاب بہت بھیانک ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم کی جو جگہ ہے وہ بہت بری ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور اللہ رب العالمین کے بندے وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے،
اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، یہ رحمان کے بندے کی صفت ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کے خرچ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو جھانکیں کہ بسا اوقات عام طور پر تو ہم خرچ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی فضول خرچیاں ہوتی ہے کہ اس وقت ہمیں دین نہیں دکھائی دیتا، ہمیں صرف دین دکھائی دیتا ہے نماز میں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آمین بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اس طرح کی چیزوں میں جو ہے الجھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے سونے اور جاگنے میں، ہمارے گفتگو اور ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معاشیات میں، ہر چیز میں دین ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ہماری قوم اس طرف بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فضول خرچیاں جہاں خرچ کرنے کے ہوتے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں خرچ نہیں کرنے کے ہوتے ہیں وہاں بھر بھر کے قرض لے کر کے اور بینکوں سے بھی قرض لے کر کے وہاں خرچ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اور بہرکیف رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں تو ایسی صورت میں وہ فضول خرچیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی کرنا کیا ہے؟ 15ویں پارے میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ تم فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ شیطان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور شیطان اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہے اور کفر کرنے والا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا پیغام دیا ہے کہ فضول خرچیاں نہ کی جائے اور نہ ہی بخیلی سے کام لیا جائے۔ اور آگے کہا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جن نفسوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، إِلَّا بِالْحَقِّ، سوائے حق کے۔ حق دو تین چیز ہی ہے جو اسلام میں جائز ہے، اور وہ بھی ہمارے اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ملک ہو تو ایسی صورت میں، اسلامی ریاست ہو تو ایسی صورت میں کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل۔ تو کچھ صورتیں ہیں ایسی جس سے جو ہے قتل کے یہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندے ان کو بتایا کہ جو لوگ ناحق قتل کسی کا نہیں کرتے، اور کہا وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو پاک دامن رہتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کے حوالے سے جو ہے بیان کیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبھی بھی اگر گواہی دینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں ایسی چیزوں سے جو لغو کام ہوتے ہیں یا لغو باتیں جو ہے ہوتی ہیں تو ان جگہوں پہ وہ رکتے نہیں ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، بلکہ عزت اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب اپنے رب کی جو ہے ذکر کی جاتی ہے تو لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اندھے اور بہرے ہو کر کے وہاں گر نہیں پڑتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے۔ یہ دعا بہت بہترین دعا ہے ہم سب کے لیے، کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے
बंदों की सिफत भी बयान की गई है और बहुत ही व्यस्त दुआ है। क्या है इसका तर्जमा? कि जो लोग कहते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना, कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन, कि हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हमारी आंखों का ठंडक बना। आज बीवी मियाँ बीवी के अंदर कितने ही फसाद हैं, कितने ही सारे फितने हैं, कितने ही झमेले हैं, कितने ही सारे जो है अशांति फैली हुई है और मियाँ बीवी की नहीं बन रही है। ये दुआ जरूर करनी चाहिए। यही कि बेटा बेटे से नहीं बन रहा है, बेटा जो है एक अलग दुनिया में जी रहा है, बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए ये दुआ है जो इंशाअल्लाह इसमें काम होने वाला है। कि हमारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं कि हमारी बीवियों और हमारे जो बच्चे हैं, औलाद हैं, उनको हमारी आंखों का ठंडक बना, वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा, और मुत्तक़ियों का इमाम बना। तो ये चंद सिफात थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमान के बंदों की सिफत बयान की, और साथ ही साथ फिर आगे जन्नत की खुशखबरी दी कि इस तरह के रास्ते और इस तरह के सिफात अपनाने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखी है, और जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे और वो बेहतरीन ठिकाना है। यहीं से अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इबादुर रहमान बनने की तौफीक दे, और जो कमियां और खामियां हमारे अंदर है, तमाम कमी और खामी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करे, और वो तमाम सिफात अपने अंदर पैदा करने की तौफीक दे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है और इबादुर रहमान के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से समझ के साथ लेकर आने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।